یہ شیعہ مذہب کی عزت ہے، یہ ایک باوضو اٹھا کے چلے، اور پھر دیکھنے والا کہے یہ وہ قوم ہے جو حسین نے تیار کی، جو بھاگ گئے ان کی بات نہیں ہو رہی، جو رسول کی کلاس سے ہی بھاگ گئے ان سے کیا پوچھنا، جو 12ویں تک پڑھے ہیں اور وہ بھی معرفت کی کلاس۔ ہمیں شیطان دھوکہ دینا چاہتا ہے کیونکہ وہ بیٹھا ہوا ہے صراط مستقیم پر۔ تو صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ صراط مستقیم علی ہے، اور میرے مولا کا فرمان ہے باقیوں سے وہ فارغ ہو چکا ہے، علی والوں کے پیچھے لگا رہتا کہ کسی طرح چکر دے دوں۔ طریقہ واردات اس کا قرآن میں لکھا ہوا ہے، آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، شاید کم وقت نے چھوڑی کوئی، چاروں طرف سے حملہ کرے گا۔ آپ گھبرائیے نہیں، شیطان پھر شیطان ہے، کمینہ مار کھا گیا۔ اللہ نے 6 سمتیں بنائی تھی، اس نے 4 پہ قبضہ کر لیا۔ حسین کی ماں تمہیں سلامت و آباد شاد رکھے، مذہب اہل بیت زندہ باد۔ اللہ نے سمتیں 6 بنائی تھی، شیطان خالی 4 پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ آگے اس کا قبضہ ہے، پیچھے اس کا قبضہ ہے، دائیں اس کا قبضہ ہے، بائیں اس کا قبضہ ہے، لیکن 2 سمتیں اور بھی رہتی ہے، ایک اوپر رہتی ہے، ایک نیچے رہتی ہے۔ شیطان اوپر بھی نہیں ہے، شیطان نیچے بھی نہیں ہے۔ دعا کے لیے اوپر ہاتھ اٹھا دو تب بھی شیطان مر جائے گا، سجدے میں نیچے سر جھکا دو۔ سلامت و آباد حیدری، سلامت و آباد۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو، لیکن یہ دعا کیا ہے؟ دعا کے لیے اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم۔ جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا وہ کہہ رہا ہے دعا مانگو میں قبول کروں گا، پھر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کئی بندے مولویوں سے کہتے مولوی صاحب پتہ نہیں ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ مولا علی فرماتے ہیں اس فکرے پہ اللہ کو غضب آ جاتا ہے، کس کی شکایت کس کے آگے کر رہے ہو؟ یہ بات سمجھ آئے تو بولنا، نہ زبردستی ہے، نہ منت ہے، نہ خوش آمد ہے۔ آگے بھائی میں جو آپ سے کہوں پتہ نہیں اللہ میری کیوں نہیں سن رہا، علی فرماتے ہیں کس کی شکایت کس کے آگے کر رہے؟ کیا کر لے گا یہ اللہ کا؟ زبردست کی شکایت کمزور کے آگے۔ سوچنا تو یہ چاہیے تھا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوئی۔ آج کل سردی کا موسم، ایک بچہ کہ ابو مجھے آئس کریم لے دیں، ابو نے نہیں لی دی۔ اب بچے کو تو پتہ نہیں کہ کیوں نہیں لے دی۔ سلامت رہو آباد و شاد۔ اب بچے کو تو نہیں معلوم، باپ بیچارہ سوچتا ہے آئس کریم لے دوں گا گلا خراب ہو جائے گا، پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، بخار ہو جائے گا، ٹیکے لگیں گے۔ بچہ آئس کریم مانگتا ہے جہالت کی وجہ سے، باپ منع کرتا ہے علم کی وجہ سے۔ ہم پتہ نہیں جہالت میں کیا مانگ بیٹھتے ہیں، لیکن اس علیم اور خبیر کو پتا ہے۔ یا اللہ پیسے دے دے، اسے پتا ہے کہ پیسہ آ گیا تو فرعون بن جائے گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب یا تو کوئی دل میں یہ دعا مانگے کہ اللہ بھی ہم نے فرعون نہیں بنوں، کیونکہ پیسہ آنے کے بعد اپنی جگہ پہ ٹھیک رہنا، کیونکہ پیسہ دیتا ہے تو حکمت کی بنیاد پہ دیتا ہے، چیک کرنے کے لیے۔
اس لیے میرے امام نے فرمایا، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا مومن ترازو کی طرح ہے. کس طرح؟ ترازو کی طرح. جتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے ویسے امتحان بڑھتا جاتا ہے. اگر آپ نے تو گزارا ہے نا جی، جیسے جیسے ایمان بڑھتا جائے گا امتحان بڑھتا جائے گا. اس لیے امام نے فرمایا ہم سے محبت کا دعویٰ کرنے سے پہلے فقیری کا لباس سلوا لو. اس چکر میں نہ رہنا کہ دنیا آ جائے گی. لاہور کا ایک مومن ہے، وہ شیعہ ہوا، اس کے گھر ڈاکہ پڑ گیا، تو 1 ارب روپے چور لے گئے. وہ مجھے کہے مولوی صاحب ہوں شریک آخر نے بھی یہی تو پیر نے، انہیں ماننا تھا تو وہ پیسے چوری ہو گئے. آل محمد اپنے دروازے پہ آنے والے کا امتحان لیتے ہیں. امتحان میں ثابت قدم کون رہو؟ دنیا چاہتے ہو کہ آخرت؟ امام زمانہ آئیں گے تو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی. لیکن جہاں دنیا ہے وہاں آخرت نہیں آئے گی، جہاں آخرت ہے وہاں دنیا نہیں آئے گی. دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ دعائے کمیل پڑھو. کئی بندے دعائے کمیل کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاتے، جی مولا علی اس طرح فرما سکتے ہیں. بھائی تم سمجھو تو صحیح، جب اللہ ان سے بات کرے تو حدیث قصہ بنتی ہے، جب یہ اس سے بات کرے تو دعائے قبیل بنتی ہے. اللہ جب ان سے گفتگو کرے حدیث قصہ بن جاتی ہے. انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدیہ ولا قبر منیرہ ولا شمس مضیہ، کچھ نہ بناتا، سب تمہارے لیے بنا. اور جب یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا رب ارحم ذوفا بدنی، اے خدایا ہمارے بدن کی ضعیفی میں رحم فرما. تو یہ سبق ہمیں پڑھایا جا رہا ہے. اس میں پڑھیے علی نے کیا فرمایا، کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی؟ والدین کے گستاخ کی دعا قبول نہیں ہوتی. ماں باپ کے سامنے غصے سے بڑبڑاتا بھی ہے اور پھر کہتا ہے پتہ نہیں میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. آگ کے والدین، جنت کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوا ہے، نو انٹری، داخلہ منع ہے. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آگ کے والدین. جو والدین کے خلاف گفتگو کرتا ہوگا. آپ پڑھیے ائمہ معصومین کی روایات اور انبیاء کرام کی روایات. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک بتا تیرا پسندیدہ بندہ، کہ ایک لوہار ہے، چلا جا. لوہار کے پاس آ گئے، دیکھا کہ خنزیر اور خنزیرنی کی خدمت کرتا ہے. معبود کتنا نجس آدمی، تیرا پسندیدہ. کا پوچھے سے یہ کون ہے؟ کا گناہگار والدین ہیں. آسیہ نے فرعون جیسے لعنتی شوہر کے گھر گزارا کیا. سارے کردار اگر زندگی رہی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آسیہ کا شوہر کتنا ملعون ہے، اتنے گندے شوہر کے ساتھ گزارا کیا آسیہ نے. قیامت میں رسول کی دلہن بنے گی. اسے رسول بھی اگلی شادی کو راضی کوئی نہیں. مستند روایت ہے کہ جنت میں جناب آسیہ رسول خدا کی زوجہ ہوگی. یہ ہے اجر. دنیا میں اتنے کمینے کے ساتھ گزارا کر کے ڈیوٹی نبھائی ہے، آخرت میں شریف کی زوجہ بناؤں گا.
رسول کو بھی تو کوئی صلہ مل رہا ہوگا. تھوڑے ڈھیلے ہو گئے, حالات ویسے خراب ہیں جو سادے میں کھول کے پڑا. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ دنیا کے صابر کا قیامت میں اجر ملتا. سامعین گرامی قدر, یاد رکھیے آل محمد کی قسم, دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ یعنی برائیاں اب اتنی گہری ہو چکی ہیں کہ اگر ان کے خلاف تقریر بھی کی جائے تو بندہ خود سمجھتا ہے کہ میں بے وقوف لگ رہا. بڑے کم لوگ ہیں کہ جن پر ان باتوں کا اثر ہوتا ہو. ہم اتنا کھپ چکے ہیں, پتہ نہیں ہم 12ویں امام کے سامنے کیسے جائیں گے. جس گھر میں گانا ہوتا ہو اس گھر والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. میری بات کو بالکل اٹھا کے باہر پھینک دیجیے, کسی قابل نہیں. اگر آپ کے امام کی بات ہو تو غور سے سنیے. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی علامات میں ایک علامت ہے کہ کعبے کی دیوار سے گانوں کی آواز آئے گی. اتنا ہم گر جائیں گے نہیں, گر چکے ہیں. جو حاجی بیٹھے ان سے پوچھئے, تازے حاجیوں سے آنی شروع ہو گئی. یہ موبائل کی رنگ ٹونز ہیں, میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ ایک حاجی حجر اسود کو بوسہ دینے لگا, ساتھ ہی گانے شروع ہوئے. حجر اسود کو بوسہ بھی دے رہا ہے, ایسا کسی کافر سے نہیں ہو رہا, حاجی سے ہو رہا ہے. مور وسیلہ بنا تھا گمراہی آدم میں کوشش کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی خاطر. آج تک پاؤں پہ عذاب باقی ہے. اور یہ مسلمان اور مومن ہے جو فخر کے ساتھ اپنے موبائل کی رنگ ٹونز میں گانے دنیا کے بھر کے کعبۃ اللہ میں جاتا, امام رضا کے حرم میں جاتا, کربلا میں امام حسین کے روضہ اطہر پہ جاتا, اور پھر روکو تو کہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس زمانے کے لوگ ہیں, پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. میں اب اتنا مہنگا موبائل رکھوں تو اس میں گانا بھی رکھوں, مولوی بن جاؤں. امام حسین کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, علی شریفوں کا امام ہے, بدماشوں کا امام نہیں ہے. علی سے پیار کرنا ہے تو سچا پیار کرو. بندے عمران خان سے پیار کریں, بال ویسے کٹوا دیں. میں علی سے پیار کروں, روز شیو کروا دوں. میرا کیسا علی سے پیار ہے. اور اس کے بعد دو کبھی خیر ہے. ایک بندے نے کہا مولوی صاحب نکاح پڑھوا رہے ہیں, گانا بند کر دو. دوسرے نے خیر یار مولوی صاحب بھی سن لیں, چلو. امام المتقین, امام المتقین, صاحبان تقویٰ. آپ سے یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ آپ معصوم بن جائیں, آپ سے یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ آپ نبی بن جائیں. نماز پڑھو, مولا پڑھتے تھے, کتھے ہو کتھے اسی سائیں نال ملا دے. توبہ کرو مولوی صاحب, وہ پڑھ گئے 30 روزے نے, اتنے مسلمان نے, میری واری آندی. امام حسین کی قسم, پہلا مذاق نماز پر یزید نے کیا تھا. اس نے کہا نماز سے شراب اچھی ہے, کہ نمازیوں کے لیے تو آیا ہے کہ بیل ہو ان پر, شرابیوں کے لیے نہیں ہے.